بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور ہم جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے پاکستان کے دینی مسالک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 5، پیج نمبر 41 سے ہم دینی مسالک کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ابھی آغاز میں ہم پڑھ رہے ہیں بریلوی مذہب کے بارے میں معلومات۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے قیامت کی نشانیاں۔ لکھا ہے قرآن مجید اور احادیث نبوی میں قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے دنیا سے علم اٹھ جائے گا، عالم باقی نہ رہیں گے، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری اور بے حیائی زیادہ ہوگی، عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے گی، بڑے دجال کے سوا 30 دجال اور ہوں گے، ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، باوجود یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ان پر نبوت ختم ہو چکی۔ ان میں سے بعض دجال تو گزر چکے، جیسے کہ مسلیمہ میم سین یہ لام میم ہے، مسیلمہ کذاب، اسود انسی عین نون سین چھوٹی انسی، اور مرزا غلام احمد قادیانی، بعض اور باقی ہیں وہ بھی ضرور ہوں گے۔ نیکسٹ پیراگراف میں مال کی کثرت ہوگی، عرب میں کھیتی باغ نہریں ہو جائیں گی، دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا، وقت بہت جلد گزرے گا، زکوٰۃ دینا لوگوں کو دشوار ہوگا، علم کو لوگ دنیا کے لیے پڑھیں گے، مرد عورتوں کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہوگی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، نااہل سردار بنائے جائیں گے، نہر فرات سے سونے کا خزانہ کھلے گا، زمین اپنے دفینے اگل دے گی، اور لکھا ہے کہ امانت غنیمت سمجھی جائے گی، مسجدوں میں شور مچیں گے، فاسق سرداری کریں گے، فتنہ انگیزوں کی عزت کی جائے گی، گانے باجے کی کثرت ہوگی، پہلے بزرگوں پر لوگ لان تان کریں گے، اور کوڑے کی نوک اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، دجال اور دابت الارض اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام۔ لکھا ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے تمام گروہ اجمالی طور پر متفق دکھائی دیتے ہیں، تفصیلات میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد ان کے ہاں موجود روایات ہی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ایک ہدایت یافتہ ایسی ہستی کا ظہور ہوگا کہ جو دنیا کو ظلم و عدوان سے معمور ہونے کے بعد اسے عدل و داد سے بھر دے گی، پیج 442 بھر دے گی، اور اسے مہدی کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ اس اجمالی عقیدے کو مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے حسنی سید ہوں گے۔ جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء وہاں کو ہجرت کر جائیں گے، ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، آپ رضی اللہ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو، لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے آپ مسلمانوں کو ساتھ لے کر تشریف لے جائیں گے، آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ نیکسٹ ہیڈنگ دی ہوئی ہے نزول مسیح علیہ السلام۔ امام مہدی علیہ السلام کے قیام اور ظہور سے جڑا ہوا ایک عقیدہ نزول مسیح علیہ السلام کا بھی ہے، اسے مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی کی عبارت میں پڑھیے۔ لکھا ہے کہ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے
شرقی مینارے پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم اور امام عادل اور مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی، اور آپ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا۔ آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لام اور لہ میں قتل کریں گے، اور ان کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی، لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی، یہودیت، نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو آپ علیہ السلام مٹا ڈالیں گے۔ آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں ایک دین ہوگا، اسلام، امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر بکری ایک گھاٹ پانی ایک ساتھ چریں گے، اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے۔ پیج نمبر 43 پہ ہم آ گئے ہیں۔ بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بغض و حسد کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جس وقت آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے، آپ انہیں کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، پھر وفات پا کر حضور سید الانبیاء علیہ السلام صلوات السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے قیامت اور شفاعت۔ مسلمانوں کا عام طور پر یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت میں مقربین بارگاہ الہی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا اختیار حاصل ہوگا۔ اسی عقیدے کا اظہار مولانا شیخ عبدالحق دہلوی کی اس عبارت پہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اولیاء اعظام عین زوئے الف میم انبیاء کرام اولیاء اعظام صلحائے امت صاد لام ہے الف حمزہ بڑھیے صلحائے امت علماء دین اور ملائکہ مقربین کو بارگاہ الہی میں جو عزت و آبرو حاصل ہے اس کے پیش نظر گناہ گاروں کے لیے ان کا مغفرت چاہنا برحق ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے، جس سے سب کو معلوم ہو جائے گا کہ حضور بارگاہ الہی میں کس قدر محترم اور مکرم ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ اس خاص دن کے لیے کتنے جاہو جلال کے مالک ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ساری مخلوق حضرت خاتم الانبیاء سید المرسل شفیع روز جزا کی بارگاہ میں آئیں گے اور اپنا حال بیان کریں گے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ اٹھیں گے اور بارگاہ رب العزت کے سرا پردہ جلال میں آئیں گے، رب العزت کے سرائے پردہ جلال میں آئیں گے، اور وہ مقام محمود جس کا دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ اب ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ آپ کے بغیر اس مقام پر کسی کا کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ اس سلسلے میں مزید لکھتے ہیں کہ غرض یہ کہ یہ دن یوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، یہ مقام محمدی ہوگا، اور یہ بات بھی آپ ہی کو زیب دے گی کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے اور دوسرے سارے طفیلی ہوں گے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ اے محمد، اے محب من، اے محبوب من، اے مطلوب من، اے بندہ خاص من، میں آپ کو اس قدر نعمتیں دوں گا اور اس قدر رحمتیں نازل کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 44 پر۔ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کے دل کی کوئی بھی آرزو ناتمام نہ رہے گی۔ اے محمد، ہر شخص میری رضا تلاش کرتا ہے، میں آپ کی رضا کا خواہ ہوں۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک بھی گناہ گار بخشش کے رہے گا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک بھی گناہ گار بغیر بخشش کے رہے گا۔ علماء دین کہتے ہیں کہ آیہ کریمہ جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی امت سے مخصوص ہے۔ میں آرام سے پڑھوں گی کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً۔ اور اس کے آگے پڑھتے ہیں ہم، اگلی ہیڈنگ ہے کہ گناہ کبیرہ سے ایمان ساقط نہیں ہوتا۔ لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خوارج کا نظریہ رہا ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ایک مومن کافر ہو جاتا ہے، تاہم اہل سنت یعنی بریلوی اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کا نقطہ نظر مولانا شیخ عبدالحق دہلوی کے الفاظ میں یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بندہ مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ ایمان
ایمان کی اصل تصدیق قلبی ہے اور اعضاء کے اعمال ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں، لیکن بغیر اعمال صالح کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا بلکہ ناقص ہے، اور کسی چیز کا ناقص ہونا اسے بالکل معدوم نہیں کر سکتا بلکہ اس کو درجہ کمال سے گرا دیتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کبیرہ گناہ مومن کو ایمان سے محروم نہیں کرتا لیکن کامل ایمان نہیں رہتا۔ گناہ و فسق انسان کو کافر نہیں بناتے لیکن گناہ گار بنا دیتے ہیں۔ اندرین حالات یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ مومن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو مطیع و فرما بردار ہیں اور وہ مومن کامل کہلاتے ہیں، دوسری قسم کے مومن عاصی و بد کردار، یہی مومن ناقص ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے دوسرے مسالک کے بارے میں، لکھا ہے دوسرے مسالک کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اہل سنت بریلوی کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام و رسل العظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، صلحائے امت، قرآن مجید، سنت رسول اور دیگر شعائر اسلام کی توہین قابل برداشت نہیں۔ توہین کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کے علاوہ فروئی چھوٹی فروئی مسائل کے حوالے سے ہر مکتب فکر اپنے موقف پر عمل کر سکتا ہے، نہ تو دوسروں کو اپنے موقف پر جبراً لانے کی کوشش کی جائے اور نہ اپنی تعبیرات کے ذریعے دوسروں کے خلاف کفر و شرک اور بدعت کا فتویٰ لگایا جائے۔ ہر مکتب فکر اپنے معمولات پر عمل کرنے میں آزاد ہے، لیکن دوسرے مسلک والوں کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 45 پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے اتحاد امت، لکھا ہے امت کے مابین اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی نے ہمارے سوال کے جواب میں یوں تحریر فرمایا کہ یہ بات واضح ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر مقررین، واعظین اور ذاکرین ایسے طبقات جن کی تقاریر اور خطبات تجارتی بنیادوں پر ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، حکومت کسی مکتب فکر سے بلیک میل ہو کر اس سے امتیازی سلوک نہ کرے اور جید علماء اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کریں تو اتحاد کی فضا ہموار ہو سکتی ہے۔ اگر دیوبندی مسلک کے احباب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی فیصلہ ہفت مسئلہ، یہ کتاب کا نام ہے شاید کیونکہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ فیصلہ ہفت مسئلہ، اور اہل حدیث حضرات مولانا وحید الزماں کی ہدیۃ المہدی، یہ بھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، پر عمل پیرا ہوں تو بے شمار مسائل متفق علیہ ہو جائیں۔ اس کے بعد لکھا ہے اہل تشیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو اسی نسبت رسول سے دیکھیں جس نسبت سے اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں، تو یہ عمل بھی اتحاد کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب لکھا ہے کہ اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے فرمایا کہ اتحاد بین المسلمین کو میں وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیتا ہوں۔ یقیناً ہمارا ملک جو انتہائی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے مسلمان آگ اور خون کے سمندر سے گزرے ہیں، اس کے لیے اتحاد ایک بنیادی چیز ہے، اور جب مسلمانوں کے تمام طبقات میں اتحاد نہیں ہوگا اس وقت نہ پاکستان کی سیاست برقرار رہ سکتی ہے اور نہ ہی وہ دین باقی رہ سکتا ہے جسے لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اختلافات کی وجہ سے اس کا تقدس مجروح ہو رہا ہے۔ ہر شخص کا اپنا نظریہ ہے اور ہر شخص کو آزادی فکر حاصل ہونی چاہیے اور وہ جن عقائد و نظریات کو اپنانا چاہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس کا حکم ہے کہ تمام ملت اسلامیہ متحد ہو جائے اور متحد ہو کر دین متین کی خدمت کرے۔ ہمارے اختلافات میں بعض بنیادی باتیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر فروئی چھوٹی فروئی مسائل ہیں۔ ہمیں ان فروئی اختلافات سے صرف نظر کرنا چاہیے۔ اسلام ہر شخص کو اپنے نظریات و عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے۔ اب میں اپنی آزادی فکر کے مطابق زندگی گزارنے کا حق تو رکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں دوسروں کے نظریات پر تنقید کروں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر
46 پر آئیے پڑھتے ہیں آگے. لکھا ہے کہ اگر ہم تمام مکاتب فکر اپنے اپنے عقائد و نظریات پر کاربند رہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے عقائد و نظریات پر تنقید نہ کریں بلکہ احترام کریں تو دین کا یہی تقاضا ہے. انسانی رشتوں کے ناطے سے ہماری ذمہ داری بقول علامہ اقبال یہ ہے. ایک شعر ہے میں پڑھتی ہوں. آدمیت احترام آدمی باخبر شواز مقام آدمی. آگے لکھا ہے یعنی آدمیت کا احترام بھی اپنے مقام پر ہے. ما بل اشتراک ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، ہم ان پر مل کر کام کر سکتے ہیں. لہٰذا اتحاد ایک بنیادی معاملہ ہے اور اس کے لیے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد و نظریات پر ہوتے ہوئے دوسروں کے عقائد و نظریات کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا اتحاد برقرار رہے گا، پاکستان بھی ترقی کرے گا اور اسلام کو بھی فروغ حاصل ہوگا. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے تمام مسالک کے مابین باہمی احترام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت اور اپنے دینی مدارس میں چلنے والے نصاب کے مطابق محدود رکھیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ فلاں مکتب فکر کا ہے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے اپنے دلائل تھوپنے کی کوشش کروں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک دوسرے کے نصاب کی تعلیم کا بھی احترام ہونا چاہیے اور نظریات و عقائد کا بھی احترام ہونا چاہیے. اب اگلی ہیڈنگ ہے اہل قبلہ کی تکفیر تے کا فے یہ رے. لکھا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ پوری تاریخ اسلام میں انتہائی سنگین رہا ہے. صدر اسلام میں جس گروہ نے اپنے تمام مخالفین کی تکفیر کو وتیرہ بنایا، اہل اسلام نے انہیں خوارج قرار دیا. بدقسمتی سے مسلمانوں کے دیگر گروہوں میں بھی گاہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کافر کہنے کی روایت رہی ہے. البتہ امت کے اکابر اور درد مند علماء ہمیشہ اس سلسلے میں احتیاط کا دامن تھامنے کی تلقین کرتے رہے ہیں. یہ رویہ ہمیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اس عبارت میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ اہل قبلہ کو یعنی وہ لوگ جو نماز قبلہ رو ہو کر ادا کرتے ہوں اور کتاب و سنت پر ایمان رکھتے ہوں اور خدا اور اس کے رسول کی وحدانیت اور رسالت کی شہادت کا اقرار کرتے ہوں، کافر نہیں کہنا چاہیے. اگرچہ ان کے بعض کلمات سے کفر بھی لازم آئے لیکن ایسے کفریہ کلمات پر تواتر سے اقرار کرنے والے کو ضرور کافر کہنا پڑے گا. جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کے ایسے کلمات کی توجیہ و توضیح ہمیشہ اچھے الفاظ میں کرنا چاہیے اور تکفیر و تغلیظ تے کا فے یہ رے اور تے غین لام یہ توئے تغلیظ کو وظیفہ نہیں بنانا چاہیے. اور اب ہم آ گئے ہیں نیکسٹ صفحے پر یعنی کہ پیج نمبر 47 پر اور ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ یہ ہم نے پڑھ لیا. لکھا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص دوسرے کو کافر کہتا ہے اگر وہ نفس الامر میں کافر نہ ہوگا تو کافر کہنے والا یقینی طور پر کافر ہو جائے گا اور لعنت کا حکم بھی یہی ہے. اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو بولنے والا ضرور لعنتی ہوگا. چنانچہ تکفیر اور لعنت ملامت میں جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنا ضروری ہے. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے مولانا صدیق ہزاروی بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں جو کسی کلمہ گو کو مشرک یا بدعتی قرار دینے لگتے ہیں. وہ ہمارے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت بریلوی کسی کلمہ گو کو مشرک اور بدعتی قرار نہیں دیتے اور کسی نئے اچھے کام کو بدعت حسنہ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت سے متصادم نئے کام کو بدعت سین یہ حمزہ قرار دیتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور حدیث شریف میں جس بدعت کی مذمت کی گئی ہے وہ یہی بدعت سیاہ ہے، سین یہ حمزہ ہے. اچھا اس کے بعد لکھا ہے حواشی ہے واو الف شین چھوٹی ہے حواشی. اور یہ کتنے ہیں ترتیب میں وہ بھی آپ کو بتا دوں ترتیب سے کیونکہ اگلے صفحے پر بھی یہ جا رہے ہیں. حواشی سارے حوالے میرے خیال سے یہ ہیں پیج نمبر 49 تک جا رہے ہیں اور ٹوٹل ہیں 56 حواشی. آئیے لیکن پڑھنا تو ہے کیونکہ کتاب کا ایک ایک صفحہ ہم نے آپ تک پہنچانا ہے. حواشی میں ہے نمبر 1 مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتب المدینہ کراچی صفحہ نمبر 15. نمبر 2 www.dawat-islami.org/services/books/download/urp/pdf/2
005/129-1 اور .pdf۔ نمبر 3 پر ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مکتب نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 91۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد بیچ بریکٹ میں ہے مکتب المدینہ کراچی صفحہ نمبر 2۔ پانچویں نمبر پہ دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان بریکٹ میں مکتب نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 19 سے لے کر 20 تک۔ چھٹے نمبر پہ نام ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان بریکٹ میں مکتب نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 20۔ ساتویں نمبر پہ دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوت لاہور 1987 صفحہ نمبر 21۔ آٹھویں نمبر پر ہیں مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ مدینہ کراچی صفحہ نمبر 2۔ نویں نمبر پہ مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ المدینہ کراچی صفحہ نمبر 3۔ اور ہم کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 48 پر آگے ہیں۔ 10ویں نمبر پہ ہیں حواشی میں نام احزاب الف حز الف ب احزاب اور اس کے آگے لکھا ہے 33 سے لے کے 40 تک۔ 11ویں نمبر پہ ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 111 اور 112۔ 12ویں نمبر پہ مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ المدینہ کراچی صفحہ نمبر 4۔ 13 نمبر پہ ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 116۔ پھر 14ویں نمبر پہ 14 نمبر پہ دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 116۔ پھر 15 نمبر پہ ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 137۔ 16ویں نمبر پہ دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 134۔ 17 نمبر پر ہیں مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ المدینہ کراچی صفحہ نمبر 5۔ 18ویں نمبر پر ہیں دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور اور 1987 اور صفحہ نمبر 138۔ پھر 19 نمبر پر ہیں دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 42۔ پھر 20ویں نمبر پہ 28 نمبر پہ مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ المدینہ کراچی صفحہ نمبر 5۔ 21ویں نمبر پہ البقرہ 2 سے لے کے 23 تک۔ 22ویں نمبر پہ دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 134 سے 135 تک۔ پھر 23ویں نمبر پہ 23 نمبر پر ہیں دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 150۔ اب 24 نمبر پہ ہیں مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ المدینہ کراچی صفحہ نمبر آگے نہیں لکھا ہوا، صرف سواد لکھا ہوا ہے، نمبر نہیں ڈالا ہوا۔ پھر اس کے بعد ہے نیکسٹ 25 نمبر پہ دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 175 سے لے کے 176۔ اس کے بعد 26 نمبر پہ شورا 23 سے لے کے 23 سے لکھا ہے 23-42۔ آگے 27ویں نمبر پہ مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ المدینہ کراچی صفحہ نمبر، اب اس کے آگے بھی صفحہ لکھا ہے لیکن نمبر نہیں ڈالا ہوا۔ پھر آگے 28ویں نمبر پہ ہم آگئے ہیں۔ 28ویں نمبر پہ ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 182۔ پھر 29 نمبر پہ ہیں دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 124 سے لے کے 129 تک۔ پھر 30 نمبر پہ آگئے ہیں دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 187 سے لے کے 191 تک۔ پھر 31 نمبر پہ ہیں دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 28۔ 32 نمبر پہ ہیں دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان
اور یہ مکتبہ نبوی لاہور 1987 صفحہ نمبر 28. اس کے بعد لکھا ہے دہلوی شیخ، اگلا نمبر ہے یعنی 33 نمبر پہ، دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوی لاہور 1987. پھر آگے ہے نمبر 34 دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوی لاہور 1987. ان کے آگے صفحات لکھے ہوئے نہیں ہیں. اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 49 پر، اور پیج نمبر 49 پہ ہم جو نام ابھی حواشی پڑھ رہے ہیں یہ نمبر 35 ہے. 35 میں ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوی لاہور 1987 صفحہ نمبر 34 سے لے کر 41 تک. پھر نمبر 36 میں ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوی لاہور 1987 صفحہ نمبر 42. پھر نمبر 37 پہ ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوی لاہور 1987 صفحہ نمبر 45. پھر اگلا ہے نمبر 38 مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ مدینہ الکراچی صفحہ نمبر 7. 39 نمبر پہ ہیں دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 46. پھر نمبر 40 پر ہیں دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبویہ لاہور 1987 صفحہ نمبر 46 سے لے کے 56 تک. پھر 41 نمبر پہ مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد، پھر مکتبہ المدینہ کراچی صفحہ نمبر 8. اس کے بعد 42 پہ ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوی لاہور 1987 صفحہ نمبر 65. پھر نمبر 43 پہ ہیں دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوی لاہور 1987 صفحہ نمبر 68. نمبر 44 پہ ہیں مراد آبادی نعیم الدین، اور یہ نام اب یہ 44 سے لے کے 48 تک یہی نام ہے، لیکن کتاب میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن میں پڑھ دیتی ہوں کہ 44 پہ ہے مراد آبادی نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ المدینہ کراچی صفحہ نمبر 12. پھر 45 پہ مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ مدینہ کراچی صفحہ نمبر 9. پھر ہے 46 پر مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ المدینہ کراچی صفحہ نمبر 9. 47 پہ مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مدینہ مکتبہ المدینہ کراچی صفحہ نمبر 10. پھر نمبر ہے 48 اور نام ہے مراد آبادی سید نعیم الدین کتاب العقائد مکتبہ المدینہ کراچی صفحہ نمبر 11. تو یوں ہم نے حواشی کے ٹوٹل جو دیے گئے تھے، نہیں جی ابھی تو اور ہے، میں تو سمجھ رہی تھی 48 میں بھول ہی گئی. آگے چلتے ہیں. 49 پہ ہے فتح لکھا ہے، اور 2 سے لے کے 48 تک. ہو سکتا ہے یہ سورہ فتح لکھنا چاہ رہے ہوں، لیکن یہاں پہ صرف فتح لکھا ہے. 50 نمبر پہ بنی اسرائیل لکھا ہے 17 سے 79. پھر 51 پہ لکھا ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوی لاہور 1987 صفحہ نمبر 77 سے 78. پھر اس کے بعد نمبر 52 پہ زاہا 5 سے 97. میرے خیال ہے یہ سارے نام صورتوں کے، اس طرح بنی اسرائیل بھی آیا تھا، اب یہ زوحا ہے. اس کے بعد پھر 53 نمبر پہ زے میم رے زمر 39 سے 53 تک. اور 54 نمبر پہ ہے دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوی لاہور اور 1987 اور صفحہ نمبر 9 سے لے کے 86 تک. 55 پہ دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوی لاہور 1987 صفحہ نمبر 103. اور 56 پر جو ہے وہ ہے نام دہلوی شیخ عبدالحق محدث تکمیل الایمان مکتبہ نبوی لاہور 1987 اور صفحہ نمبر 180. تو یوں ہم نے حواشی پڑھ لیے اور ہم نے پیج 49 مکمل کر کے اب ہم آ گئے ہیں پیج 50 پر. تو اس پیج میں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے امتیازی مسائل. تو یہ ہم مل کر پڑھتے ہیں. آئیے. لکھا ہے اہل سنت بریلوی کے دیگر مسالک سے امتیازی مسائل بہت سے ہیں. ہم اس حصے میں ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے. تفصیل میں جانے سے پہلے ان مسائل کا خلاصہ مفتی محمد صدیق ہزاروی کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے. اہل سنت بریلوی کے امتیازی مسائل میں اجتماعی طور پر محافل میلاد النبی کا انعقاد، بزرگان دین کے آراس یعنی عرس کی جمع الف عین رے الف سین آراس مبارکہ،
اور فوت شدہ مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب، اذان سے پہلے یا بعد میں الصلوات والسلام علیک یا رسول پڑھنا، مساجد میں یا اللہ اور یا رسول اللہ تحریر کرنا، محافل کے اختتام پر بارگاہ نبوی میں ہدیہ سلام پیش کرنا، درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ دیگر درود شریف پڑھنا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور نعرہ خلافت لگانا، مزارات پر اور قبرستان میں حاضری، فاتحہ خوانی اور تقلید وغیرہ شامل ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اگرچہ دیگر مسالک کے بعض لوگ بھی ان امور میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر یہ معمولات اہل سنت بریلوی مسلک میں پائے جاتے ہیں اور ان امور کو فرض یا واجب نہیں سمجھا جاتا اور نہ کسی دوسرے مسلک کے لوگوں پر ان امور کے ترک پر کوئی فتویٰ بازی کی جاتی ہے۔ اب ہیڈنگ ہے اگلی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کے بارے میں عقیدہ۔ لکھا ہے نور کے بارے میں عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہوئے معروف اہل سنت بریلوی عالم مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً ازلی و ابدی ذاتی نور ہے کہ خود ظاہر ہے، جسے اس نے ظاہر فرما دیا وہ ظاہر ہو گیا، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن شریف یا اسلام یا فرشتے عطائی طور پر رب کے بنانے سے نور ہیں کہ اسی نے انہیں نور بنایا، یہ نور بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا نور ہونے کے نہ تو یہ معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نور کا ٹکڑا ہے، اور نہ یہ کہ رب کا نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا مادہ ہے، نہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرح ازلی و ابدی ذاتی نور ہیں، نہ یہ کہ رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرایت کر گیا ہے تاکہ شرک و کفر لازم آئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے آگے کہ بلکہ صرف یہ معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا واسطہ رب عز و جل سے فیض حاصل کرنے والے ہیں، اور تمام مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے رب عز و جل سے فیض لینے والی ہے۔ جیسے ایک چراغ جلا کر پھر دوسرے چراغ سے ہزاروں چراغ لگا لو، باریک شیشہ سورج کے سامنے رکھو کہ وہ چمک جاوے اور پھر اسے ان شیشوں کی طرف کر دو کہ جو تاریک کوٹری میں ہیں، تو ان کے عکس تمام شیشے جگمگا جاویں گے۔ پیج 51 پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے ظاہر ہے کہ پہلے شیشے میں نہ تو سورج اتر کر آ گیا ہے، نہ اس کا ٹکڑا کٹ کر شیشے میں سمایا، بلکہ صرف یہ ہوا کہ پہلے شیشے کے بلا واسطہ سورج سے روشنی حاصل کی، پہلے شیشے نے بلا واسطہ سورج سے روشنی حاصل کی اور باقی تمام نے اس شیشے سے، کہ اگر یہ پہلا شیشہ درمیان میں نہ ہو تو ساری کوٹری والے شیشے تاریک اور اندھیرے میں رہ جائیں۔ اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے حاضر و ناظر۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ بھی دیوبندی اور بریلوی مسالک کے مابین زیر بحث رہتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا محمد ظفر عطاری عین تو الف ر چھوٹی عطاری اہل سنت بریلوی کا نظریہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعطائے الہی اپنی نورانیت اور روحانیت اور علمیت کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں اپنے جسد انور کے ساتھ کسی بھی مقام پر تشریف لا سکتے ہیں اور اپنی امت کے احوال کو ملاحظہ فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ حضرت اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب۔ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا موضوع اہل سنت کے بریلوی اور دیوبندی مسلک کے مابین معرکۃ الآراء ہے۔ اس سلسلے میں بریلوی نظریہ مولانا محمد ظفر عطاری یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اقدس کے بارے میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز اول سے روز آخرت تک کا علم دیا، اور تمام علوم مندرجہ لوح محفوظ نیز اپنی ذات و صفات کی معرفت سے متعلق بہت اور بے شمار علوم عطا فرمائے۔ جمیع جزیات خمسہ کا علم دیا، جس میں خاص وقت قیامت کا علم بھی شامل ہے، احوال جمیع مخلوقات، تمام ما کان
وما یکون یعنی کہ جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا کا علم عطا فرمایا، لیکن وہیں ہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم عطائی ہونے کی وجہ سے حادث ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی و قدیم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہرگز اللہ تعالیٰ کے علم کے مساوی یعنی برابر نہیں ہے۔ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متناہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تدریجاً علم غیب عطا کیا گیا۔ جس وقت قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مکمل ہو گیا۔ نیز ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمیع معلومات الہیہ کا احاطہ کر لیا ہے، یہ مخلوق کے لیے محال ہے۔ ہم آگے پیج 52 پہ، یہ مخلوق کے لیے محال ہے۔ ہمارے اعتقاد کے مطابق تمام مخلوقات کے علم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں وہ نسبت ہے کہ جو قطرے کو سمندر سے ہے، یعنی تمام مخلوقات کا علم بمنزلہ قطرہ ہے، اور ان کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بمنزلہ سمندر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ایسی بھی نہیں جیسے قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، بلکہ ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علم کو سمندر قرار دیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اس کے مقابلے میں قطرہ قرار دیا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی متناہی ہے اور سمندر بھی، اور یہ متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور اللہ تعالیٰ کی نسبت متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جس طرح مقدار میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اسی طرح کیفیت اور صفت کے لحاظ سے بھی کسی مماثلت کا تصور نہیں۔ تو یوں یہاں پہ ہم نے اس بات کو بھی مکمل کر لیا، اور اب اس کے بعد ہم اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگنا۔ اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اگلی اپنی ریکارڈنگ میں کر لیں گے، کیونکہ ٹائم 37 منٹ کی طرف جا رہا ہے، تو میرے خیال ہے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اس کے بعد اس سے آگے جو کچھ موجود ہے وہ مل کر پڑھیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔